بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو صرف اسلام کی دعوت دیتے رہے، اس وقت تک قریش نے آپ سے کوئی تعارض نہیں کیا، لیکن جب علل اعلان دعوت اور بت پرستوں کی برائیاں بیان کرنا شروع کی اور کفر و شرک سے روکنا شروع کیا، تب قریش عداوت اور مخالفت پر آمادہ ہو گئے، مگر ابو طالب آپ کے حامی اور مددگار رہے۔ ایک مرتبہ قریش کے چند آدمی جمع ہو کر حضرت ابو طالب کے پاس آئے کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کی برائیاں کرتا ہے اور ہمارے دین کو برا اور ہم کو احمق اور نادان اور ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ بتلاتا ہے۔ آپ یا تو ان کو منع کر دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان میں نہ پڑیں، ہم خود سمجھ لیں گے۔ حضرت ابو طالب نے ان کو خوش اسلوبی اور نرمی سے ٹہلا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح توحید کی دعوت اور کفر اور شرک کی مذمت میں مشغول رہے۔ ابو لہب اور اس کے ہم خیالوں کی بغض اور دعوت کی آگ میں التہاب اور اشتعال پیدا ہوا، اور ان لوگوں کا ایک جھنڈ دوبارہ حضرت ابو طالب کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کا شرف اور آپ کی بزرگی ہم کو مسلم ہے، لیکن ہم اپنے معبودوں کی مذمت اور آباء و اجداد کی تجہیل و توہیق پر کسی طرح صبر نہیں کر سکتے۔ آپ یا تو اپنے بھتیجے کو منع کر دیں، ورنہ لڑ کر ہم سے ایک نہ ایک فریق ہلاک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ حضرت ابو طالب پر خاندان اور پوری قوم کی مخالفت اور دعوت کا ایک اثر پڑا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یہ کہا کہ اے جان عم، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے اور یہ کہہ کر گئے، لہذا تم مجھ پر بھی رحم کرو اور اپنے پر بھی رحم کرو اور مجھ پر ناقابل تحمل بار نہ ڈالو۔ ناظرین، حضرت ابو طالب کی اس گفتگو سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید حضرت ابو طالب میری نصرت اور حمایت سے کنارہ کش ہو جانا چاہتے ہیں، تو آپ کی آنکھیں اس وقت بھر آئیں اور دل پر غم طاری ہو گیا، اور فرمایا، اے چاچا، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں آفتاب اور بائیں ہاتھ میں مہتاب بھی لا کر رکھ دیں اور یہ کہیں کہ اس کام کو چھوڑ دو، تو میں ہرگز نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ میرے دین کو غالب کرے یا میں ہلاک ہو جاؤں، اور یہ کہہ کر رو پڑے اور اٹھ کر جانے لگے۔ ناظرین، حضرت ابو طالب نے آواز دی اور یہ کہا، اے جان و عم، تم جو چاہو کرو، میں تمہیں کبھی دشمنوں کے حوالے نہ کروں گا۔ ناظرین، قریش نے جب یہ دیکھا کہ حضرت ابو طالب آپ کی مدد اور حمایت پر تلے ہوئے ہیں، تو پھر تیسری بار مشورہ کر کے حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور یہ کہا کہ ابو طالب، یہ عمارہ بن الولید قریش کا نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت ہوشیار اور سمجھدار نوجوان، آپ اس کو لے لیں اور پھر اپنے بھتیجے کو، جس نے ہماری تمام قوم میں تفریق ڈال دی ہے، اس کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان کو قتل کر کے قوم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ ناظرین، ابو طالب نے کہا، واہ، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اپنے پالے ہوئے بیٹے کو قتل کے لیے تمہارے حوالے کر دوں اور تمہارے بیٹے کو لے کر پالوں اور پرورش کروں؟ خدا کی قسم، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ مطعم بن عدی نے کہا، اے ابو طالب، خدا کی قسم، آپ کی قوم نے ایک عادلانہ اور منصفانہ رائے اور اس مصیبت سے رہائی کی بہترین صورت آپ کے سامنے پیش کی تھی، مگر آپ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ حضرت ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم، میری قوم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کر گزرو۔ قریش جب ابو طالب سے بالکل نا امید ہو گئے تو کھلم کھلا مخالفت پر آمادہ ہو گئے، اور جس قبیلے میں کوئی بے کس اور بے سہارا مسلمان تھا، اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ حضرت ابو طالب نے بنی ہاشم اور بنی المطلب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت کی دعوت دی۔ حضرت ابو طالب کی اس آواز پر تمام بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب نے لبیک کہا۔ بنی ہاشم میں سے ابو لہب آپ کے دشمنوں میں شریک کے حال ہوا۔ حضرت ربیعہ بن عبادہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازار عکاظ اور بازار ذی المجاز میں دیکھا، لوگوں سے یہ فرماتے تھے، اے لوگوں، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پاؤ گے، اور ایک رہنگا شخص آپ کے پیچھے پیچھے یہ کہتا پھرتا ہے کہ یہ شخص سابی، بے دین اور جھوٹا ہے۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا یہ کون شخص ہے، معلوم ہوا کہ یہ آپ کا چاچا ابو لہب ہے۔ یہ حدیث مسند احمد اور معجم طبرانی میں مذکور ہے، اور حافظ ابن سعید الناس رحمۃ اللہ علیہ نے بھی
اپنی صنعت سے اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں سے یہ فرماتے تھے، اے لوگوں، تحقیق اللہ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے یہ کہتا پھرتا ہے، اے لوگوں، یہ شخص تم کو حکم دیتا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ دو۔ ناظرین، فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔